اب آپ کی خلافت اور سجادگی پہ بھی بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے درس و تدریس کا سلسلہ تھا جس میں روایتیں بتاتی ہیں اور میں انگشت بدندہ ہو جاتا ہوں، کیونکہ وجہ وہی ہے، بات وہی ہے کہ وہ دور بیسکلی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ آپ ان کی بارگاہ میں سر جھکائے بیٹھے ہیں اور وہاں ایک کثرت ہوتی تھی، لیکن وہی بات ہے کہ آپ کے بارے میں بھی روایات آتی ہیں کہ طلباء کی، علماء کی، فضلاء کی، بلکہ بڑے بڑے مشائخ کی بھرپور تعداد آپ کی بارگاہ میں ہوتی تھی۔ اور پھر جو وہی بات ہے کہ آپ کی ایک تو آپ کا درس و تدریس کا سلسلہ، پھر جو آپ کی تصانیف اور تالیفات ہیں وہ ایک اس کا ہمیں کثرت نظر آتی ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجادگی کے حوالے سے حضرت شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تو استاد کامل کا تذکرہ ہوا، علی القاری الواسطی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے انہیں ظاہری علوم بھی حاصل ہوئے اور انہوں نے انہیں خلافت بھی عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے۔ اور جس شجرے سے انہیں خلافت عطا فرمائی ہے اس میں علی القاری الواسطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فیض لیا ہے وہ محمد بن کامخ سے لیا ہے۔ اچھا۔ انہوں نے ابن ترکان سے لیا ہے، انہوں نے علی البازیاری سے لیا ہے، انہوں نے علی العجمی سے لیا ہے، اور انہوں نے شیخ شبلی سے لیا ہے، سبحان اللہ، اور انہوں نے جنید بغدادی سے لیا ہے، انہوں نے سری سقطی سے، انہوں نے معروف کرخی سے، اور انہوں نے داؤد تائی سے، اور انہوں نے حبیب عجمی سے، اور انہوں نے حسن بصری سے، اور انہوں نے مولائے کل، مولائے کائنات سے، اور انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ جو علی القاری الواسطی رحمۃ اللہ علیہ جن کا شجرہ بیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، انہوں نے خلافت بھی دی، علوم بھی دیے، اور پڑھانے کے بعد خلافت دینے سے پہلے دو جملے کہے حضرت کے بارے میں۔ اچھا، وہ کیا؟ ایک جملہ کہا، فرمایا کل الاصحاب یفتخرون بمشائخہم الا انا فانی افتخر احمد کبیر الرفائی۔ کہا دنیا میں قانون یہ ہے کہ جو مرید ہوتا ہے نا وہ اپنے شیخ پہ فخر کرتا ہے، سوائے میرے کہ میں اپنے مرید احمد کبیر الرفائی پہ فخر کرتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک یہ جملہ، اور دوسرا جملہ اس سے بھی بڑھ کر فرمایا، استاذ کامل یعنی جنہیں حضور علیہ السلام نے مقرر فرمایا ہے تعلیم کے لیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں احمد کبیر الرفائی کے بارے میں، کہتے ہیں انا شیخہ فی الصورہ وہو شیخی فی المعنی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ میں ان کا شیخ ہوں، لیکن مانوی اور حقیقی طور پر یہ اپنے شیخ کے بھی شیخ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اپنے شیخ کے بھی شیخ ہیں۔ یہ جملہ عطا کر کے پھر ان کو خلافت عطا فرمائی۔ یعنی سرکار علیہ السلام نے جس وقت یہ حکم فرمایا کہ فلاں فلاں کے پاس جا کے ان کی تربیت کروانی ہے، تو ظاہر ان کی خاص عمر تو کیا مقام ہوگا، آپ کی ولادت ہوئی ہے، کیا رتبہ، جب آپ اس مقام پہ پہنچے ہوں گے تو اس عمر پہ پہنچے ہوں گے تو کیا مقام آپ کا؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ ہمارے شیخ ہیں، یہ مقام ہے احمد، اسی لیے تو کہا نا کبیر، احمد کبیر الرفائی رحمۃ اللہ۔ اور دوسرا اپنے ماموں شیخ منصور البطائی سے آپ کو فیض ملا ہے، اور ان کے بیٹے بھی تھے، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ اس میں نومینیٹ ہونا چاہتے تھے، اور ان کی اہلیہ بھی کہتی تھی کہ بھئی اپنے بیٹے کو خلافت دے، لیکن یہ لوگوں کا انتخاب نہیں ہوتا، یہ خدا کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بھئی جاؤ ذرا پتے توڑ کے لے آؤ، پھل توڑ کے لے آؤ، تو وہ آپ کے بیٹے بھی گئے اور یہ شیخ احمد کبیر الرفائی بھی گئے۔ تو جب وہ واپس آئے ہیں تو بیٹے تو پھل بھی لے کر آئے اور پتے بھی لے کر آئے، تو حضرت شیخ احمد کبیر الرفائی نے کہا میں بھی گیا تو آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے تھا، لیکن بڑی ادب کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں کہ جب میں پتے توڑنے لگا تو مجھے اس میں سے خدا کی حمد سنائی دے رہی، تو میں نے وہ پتے نہیں توڑے۔ تو آپ نے کہا تمہارے یہ پتے نہ توڑنا یہ خدا کی طرف سے تمہارے خلافت کا استحقاق ہے کہ یہ اہل ہے اس بات کا کہ انہیں یہ خلافت دی جائے، تو یہ اس طرح انہیں یہ خلافت حاصل۔ اچھا، کتب کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا علم اور ان کا وہ مقام کہ مطلب 1,80,000 تو خالی ان کے خلفاء تھے، مریدوں کو چھوڑ دیں جنید، 1,80,000 خلفاء تھے، اور جس مجلس میں مطلب صرف خلیفہ تھے آپ، اور جس مجلس میں آپ بیٹھتے تھے اس میں اکابر علماء، امام عبد الوہاب شعرانی جیسی شخصیت آپ کے بارے میں کہتے ہیں هو الغوث الاکبر الکتب الاشہر اجتماعت الامت علی امامتہ و اعتقادہ، امت کا اجماع ہے احمد کبیر الرفائی کی امامت پر اور ان کے اعتقاد پر۔ مورخ ابن اماد حنبلی ہوں، امام تاج الدین سبکی ہوں، انہوں نے انہیں
امام کا ہے، القدوہ، قائد امت کا ہے. اور ان کی کتب کا مختصر سا تذکرہ کر دوں کہ آپ کی کتب میں آپ نے جو سالکین ہیں نا ان کے لیے البرہان المؤید آپ کی کتاب ہے، اور پھر جو مقام سالک سے آگے جا کے خاص مقام پہ پہنچ جاتے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے آپ نے النظام الخاص لأہل الاختصاص، البہجۃ الفقہ، اہل فقہ میں اور تفسیر کی کئی کتابیں، یہ آپ کی یادگار. بالکل.